من هو ربك الله ورسولك محمد ما كتابك القرآن وما دينك الإسلام. صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لوگوں نے مذاق اڑایا، ذلیل کیا، آسٹرسائز کیا. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی ذات جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، آپ بتلائیے ان کا مقام اتنا اعلیٰ، ان کی ذات اتنی اعلیٰ ہے، کیا یہ ایسا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ ایسا دربار نہیں ہے؟ کیا یہ ایسا مقام نبوت اور رسالت نہیں ہے جہاں پہ احترام کیا جائے، جہاں پہ الفاظ سوچ سمجھ کے ادا کیے جائیں؟ عبداللہ ابن ابی منافق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں صرف یہ الفاظ کہے تھے، صرف سن لیجئے، اللہ کی قسم درد دل سے کہہ رہا ہوں، کسی قسم کا سیاسی اختلاف اس کو مد نظر رکھ کے نہیں کہہ رہا. کیا کہا تھا عبداللہ ابن ابی نے؟ کہا تھا نا مدینے پہنچ کے ہم عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. نعوذ باللہ. اللہ نے پے در پہ قرآن میں آیتیں نازل کی کہ عزت والا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ارد گرد جو مومن ہیں وہی ہیں، منافقین ذلت والے ہیں، حقیقی رسوائی اور ذلت ان کے مقدر میں ہے. اللہ رب العزت کو اس لفظ کے ساتھ اتنی غیرت اور جلال آئی، نبی کریم نے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو بلایا، کہا آپ کے والد محترم نے یہ کہا ہے. بیٹا، کہا آپ کو پتہ ہے نا میں کیسا بیٹا ہوں، میں نے آج تک اپنے باپ کے چہرے کے اوپر نظر کو اس لیے نہیں ٹکایا تاکہ میں ادب اور احترام کے سارے کرینے اور سلیقے پیش کروں. آپ کو پتہ میرا باپ آواز دے میں لبیک کہتا ہوں، میں اپنے باپ کا ایسا احترام کرتا ہوں، اس کے پاؤں میں جوتے رکھتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں. اما فیکا لو امرتنی لقتلتہ. جہاں تک معاملہ آپ کی ذات کا ہے، اللہ کی قسم آپ صرف زبان سے اشارہ کیجئے، اپنے باپ کی گردن کو آپ کے پاؤں کے نیچے لا کے رکھ دوں گا. اتنے الفاظ کے اوپر نبی کریم مسکرانا شروع ہو گئے. کہا نہیں، یہ معاملہ تو اب اللہ کی عدالت میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عبداللہ ابن ابی کو قتل اس لیے نہیں کروایا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کریم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، مقصد یہ نہیں تھا، مطلب صرف بتلانا تھا. لیکن بیٹے نے نبی کریم کی اتنی غیرت کھائی، مدینہ کے چوک میں کھڑا ہوا، مہار کو کھینچا، کہا تو مدینہ میں نہیں داخل ہو سکتا. باپ حیران پریشان ششدر رہ گیا، یہ بچہ جو کبھی میرے آگے بولا نہیں آج میرے اونٹ کی مہار کو کھینچ رہا ہے. اس نے چھڑوانے کی کوشش کی، یہ جوان تھا، نہیں چھوٹی. کہا اللہ کی قسم تم مدینہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پروانہ نہ آ جائے. الفاظ صرف یہی کہے تھے نا. آج ہم اسلامی ریاست میں ہیں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم، ہم سمجھتے ہیں صدقے دل سے ہم ان کو مارجن دیتے ہیں، مارجن، کہ ان کی اردو کمزور ہے، ان کو معافی ضمیر کا اظہار کا سلیقہ نہیں ہے. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ ہمیشہ اعلیٰ ہستیوں کے مقام کے اوپر آپ کی زبان پھسل جاتی ہے؟ جب صحابہ کا نام آتا ہے آپ کے منہ سے لوٹ مار کے الفاظ نکلتے ہیں. جب نبی کریم کا مقام آیا معاذ اللہ آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ لوگوں نے انہیں ذلیل کیا. نعوذ باللہ. آپ مقام نبوت اور رسالت سے آشنا نہیں ہیں. آپ تیاری کیجئے. آپ نے جب کسی اسلامی شخصیت یا ہستیوں کے بارے میں بات کرنی ہو اس سے پہلے ٹریننگ لیا کیجئے. اللہ کی قسم مقام رسالت اس بات کا متقاضی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑایا گیا، نبی کریم کو اذیت دی گئی، نبی کریم کو تکلیف دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، جسم، پاؤں کو زخمی کیا گیا. یہ سارے الفاظ درست ہیں. لیکن اللہ کی قسم 1400 سالہ تاریخ کے اندر کوئی محدث، کوئی امام، کوئی تابعی، کوئی صحابی، کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کیا گیا. آپ نے یہ کس طرح ڈائلاگ ادا کیا؟ اور میں خان صاحب کے ماننے والوں کو بھی یہ بات کہوں گا، اللہ کی قسم ایک وقت آنے والا ہے، اندھا دھند ہر بات کی حمایت مت کیجئے. ایک وقت آنے والا ہے جب سخت احتساب ہوگا اور حدیث کے الفاظ ہیں، صرف آپ اس کے بارے میں غور کر لیجئے، صرف اس کے بارے میں. اللہ آپ سے اور مجھ سے، ہر بندے سے ایک دن آنے والا پوچھے گا کہ آپ اس بندے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. کیا تم یہ جواب دو گے کہ ہم اس کے دین کے خلاف باتیں کرتے تھے، ہم مولویوں کے خلاف باتیں کرتے تھے؟ جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ یہ کہیں گے کہ ہم تو ساری زندگی
ان کے دین کو برا بلا کہتے آئے، ہم ساری زندگی ان کی شخصیت اور ان کے نظام کے خلاف جنگ لڑتے آئے، ہماری عمریں بیت گئیں، ہم نے انگریز اور گورے کا نظام تو لاگو کیا، لیکن اس رسول کے نظام کے خلاف ہم کھڑے رہے، ہم سینہ سپر رہے نہیں۔ خان صاحب کو چاہیے توبہ بھی کریں، اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا جو دل دکھا اس لفظ کے ساتھ، ان سے بھی معذرت کریں۔ ہم ان کو کفر کے فتوے نہیں لگاتے، ہم سمجھتے ہیں ان کی اردو ویک ہے، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا، وہ کم بولتے ہیں تو کم تولتے ہیں، اور جب زیادہ بولتے ہیں بالکل ہی نہیں تولتے۔ ان کو چاہیے کہ ان ہستیوں کے بارے میں اپنی زبان کو، جس طرح عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے اپنے باپ کے اونٹ کو لگام کو تھاما، کون ہے جو ان کی زبان کو لگام دے؟ ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ مقام رسالت ہے، یہ مقام نبوت ہے، جہاں پہ ایک غلط الفاظ، ایک غلط لفظ سارے اعمال کو برباد کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو